خاص الخاص درود شریف آپ کو بتا رہا ہوں، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صرف ہم ناقل ہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ نقل کرنے والے ہیں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال، جو آدمی یہ کہے، یہ درود شریف ساتھ تکلم کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ دوبارہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ درود شریف پڑھا، واجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج جتنے اس مجمع کے اندر جتنے لوگ ہیں، سب حضور کے شفاعت کے مستحق بن گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اسلام کی خوبی۔ اسلام کتنا آسان ہے، بشرطے کہ ہم محبوب کے ساتھ محبت تو کریں۔ ہمارے حضور کتنے شفیق ہیں، فرمایا کہ جو آدمی یہ درود شریف پڑھ لے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ یہ ہمارا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دن درود شریف پڑھنے کی اپنی ہی خاص فضیلت ہے۔ میں نے آپ کے بیان کیا، آپ کے سامنے ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اور فرمایا تمہارا درود شریف مجھ تک اسی طرح پہنچایا جاتا ہے جس طریقے سے تم لوگ ایک دوسرے کے پاس ہدایہ لے کر جاتے ہو تو تمہارے ہدایہ ایک دوسرے کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، ایسے ہی تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کی دنیا کے اندر 30 حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور 70 حاجتیں اس کی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ یہ ہے سبحان اللہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ آپ دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں کہ اس دن آپ کی 30 حاجتیں جو دنیا کی ہیں وہ بھی اللہ پوری کر دیں گے، اور 70 حاجتیں جو آخرت کی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، کثرت سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے ایک وقت مقرر کر دیں، ایک تعداد متعین کر دیں کہ کتنی تعداد میں آپ کا درود شریف پڑھتا رہا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ایک ثلث آپ پر درود بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باشتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر اس میں بھی اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا نصف، آدھا کر دو۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آگے اسی طرح کہتے آخر میں یہ کہا کہ اگر پورا کا پورا وقت درود کے لیے مختص کر دو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پورا کا پورا وقت درود کے لیے مختص کرو گے، اس وقت تمہاری ساری کفایتوں کی، جی حاجتوں کی، ضرورتیں جتنی بھی ہیں وہ پوری کی پوری کی جائے گی اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، یہ درود شریف کی فضیلت ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ دیکھیے اللہ جل شانہ نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی قرآن کریم کے اندر تعریفیں کی ہیں، توصیفیں کی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر ان کا اعزاز یہ فرمایا، ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ لیکن پورے قرآن میں، پوری حدیث کی کتابوں میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا اللہ نے کسی اعزاز میں، کسی حکم میں یہ بھی فرمایا کہ تم بھی یہ کرو میں بھی یہ کرتا ہوں۔ یہ واحد اعزاز صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے خود حق تعالیٰ شانہ نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس
پہ شریک ہو جاؤ تم بھی حضور پر درود بھیجو۔ تو محدثین لکھتے ہیں یہ ہمارے محبوب کا جو یہ اعزاز ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز سے بھی بڑھتا ہے۔ میرے محترم دوستو، کثرت سے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھا کرو۔ ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ یہ فرماتے ہیں ہم 4-5 صحابی ہر وقت محبوب کی خدمت میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اگر کوئی ضرورت محبوب کو پیش ہے تو فوراً ہم محبوب کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، ہم بھی پیچھے پیچھے حضور کے ساتھ ہو گئے۔ حضور باغ کے اندر پہنچے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی اور اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں محبوب کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ اسی تصور میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ روتے روتے محبوب کے قریب پہنچا۔ محبوب جب سجدے سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اتنا طویل سجدہ کر لیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے محبوب اس دنیا فانی سے کوئی تو نہیں کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے بارے میں ایک انعام عطا فرمایا اور اس انعام کے شکرانے والے اتنا طویل سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا وہ انعام یہ ہے، ابھی میرے پاس سے جبریل علیہ السلام گئے